کس کس نے پڑھا موت کے حوالے سے؟ کوئی اینی ون؟ موت کے حوالے سے کسی نے پڑھا لیڈیز میں سے، جینٹس میں سے؟ اوکے اچھا، دیکھیں یہ تو یہاں پر ایک حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج، وہ یہ کہ اس کو غور سے سنیں کہ اکثرہم ذکرا للموت واشدہم استعدادا لہو. عاقل ترین، سنیں اس کو غور سے سب، عاقل ترین، کلیور ترین کون ہے؟ جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہے. ہی از دا موسٹ کلیورفل پرسن. عاقل ترین کون ہے؟ ہوشیار ترین کون ہے؟ جو موت کو زیادہ یاد کرے. وَأَشَدُّهُمْ اسْتِعْدَادًا لَهُ، و خود را سخت برای آن آماده کند، اور اپنے اندر موت کی کیپیبلٹی کو ایجاد کرے. واو، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ موت ایک کیپیبلٹی کا نام ہے، موت ایک سکل کا نام ہے. ہم لوگ کو بہت شوق ہے نا سکل سیکھنے کا. اوکے، جینٹس کو، لیڈیز کو، یوتھس کو فوٹو شاپ کی سکلز، پریمیئر کی سکلز، الگ الگ سکلز. یہ کیا فرما رہے ہیں نبی اکرم؟ موت ایک سکل ہے، اس کو اپنے اندر ایجاد کرو. تو بس موت دل مردگی کا سبب نہیں بن سکتا. جس کو معلوم ہے کہ اس کا فیوچر آخرت ہے، آپ فرض کریں نا انسان کی زیادہ سے زیادہ کتنی عمر ہوگی دنیا میں؟ کوئی لائف ایکسپیکٹنسی 60 سال، بہت زیادہ. تو اب آج کل جو مسالے کا دور ہے، دیسی مسالہ پاکستانیوں کے لیے، وہ ناٹ مور دین 60، بہت ریئر کیسز 80 ایئرس. اوکے، چلیں 80 سال ایک پاکستانی نے زندگی گزار لی، ٹھیک ہے. یہ 80 سال اس کے بعد وہ کہاں جائے گا؟ عالم برزخ میں. اس کے بعد الگ الگ سٹیجز طے کرے گا اور قیامت تک وہ پہنچے گا. خوب، اس کی کتنی عمر ہے؟ عالم آخرت میں انسان کی کتنی عمر ہے جی؟ عالم آخرت میں انسان کی کتنی عمر ہے؟ اور سوری، ایور لاسٹنگ، انلمیٹڈ عمر ہے انسان کی. خوب، 80 سال کو کمپیئر کریں انلمیٹڈ سے، آیا قابل مقایسہ ہے؟ نہیں. 80 سال در مقابل ابدیت قابل مقایسہ نہیں ہے. اگر ہم نے اپنی جو ہم فیوچر پلاننگز کرتے ہیں، اسکول، کیریئر، سب کچھ، عالم آخرت کی بھی فیوچر پلاننگ کر لیں تو کوئی خوف کی بات ہی نہیں ہے، کوئی خوف کی بات نہیں ہے. بلکہ بہت سارے علماء اور عرفاء، ان کو خداوند سبحان نے ایسی توفیق دی ہوئی تھی، اس کا نام ہے خلع بدن. خلع بدن کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ اپنے بدن سے تخلیہ کرتے تھے، جدا ہو جاتے تھے اپنے بدن سے اسی دنیا میں رہتے ہوئے. جیسے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ، he would separate his soul from his بدن، اور پتہ نہیں 10 گھنٹے کے لیے عالم آخرت میں، 20 گھنٹے کے لیے. خوب، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی موت اختیاری. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ موت اختیاری ہے. اپنے اختیار سے اپنے سول کو، اپنی روح کو اپنے بدن سے جدا کرنا ہے. خوب، کیا میں اور آپ بھی، ہمارے اندر یہ دیکھیں، یہ اسی کیپیبلٹی کا حصہ ہے، موت اختیاری، رائٹ؟ خوب، کیا میں اور آپ بھی موت اختیاری کے مقام پر فائز ہو سکتے ہیں؟ سوال، ہو سکتے نہیں ہو سکتے؟ ہو سکتے ہیں، رائٹ؟ جب علامہ طباطبائی تو معصوم نہیں تھے، ہم بھی معصوم نہیں ہیں، بس ہمارے اندر بھی اس کا مطلب وہ سکل موجود ہے. یہاں پر دیکھیں، اس کو غور سے سنیں، یہ تربیتی نقطہ ہے. اوکے، وہ یہ کہ اگر آپ کے سامنے کوئی گناہ موجود ہے، گناہ کا منظر ہے، لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنی آنکھوں کو نیچے جھکاتے ہیں اور اس منظر سے آپ عبور کر جاتے ہیں. یعنی آپ اس گناہ سے اجتناب کیا، آپ نے اس گناہ سے.
یہ موت اختیاری کا سب سے کم ترین مرتبہ ہے. کیا مطلب؟ گناہ سے جدا ہونا موت اختیاری کا پہلا مرتبہ ہے. کیا مطلب؟ کیونکہ موت کا کیا مطلب ہے؟ موت کا مطلب جس کو فارسی میں کہتے ہیں کندن، ڈسکنیکشن. موت کا کیا مطلب ہے؟ روح کا بدن سے جدا ہو جانا، روح کا بدن سے ڈسکنیکٹ ہو جانا. اس ڈسکنیکشن کے مراتب فراوان ہیں. سب سے پائن ترین مرتبہ اس ڈسکنیکشن کا موت کا کیا ہے؟ گناہوں سے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کرنا. جو شخص گناہوں سے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کر لے وہ موت اختیاری کے پہلے لیول پہ آ چکا ہے. جب وہ مسلسل گناہوں سے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کرے گا تو خداوند متعال اس کو مزید ڈسکنیکشن سے، مثال کے طور پر آیت اللہ قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن علامہ طباطبائی کو یہ فرماتے ہیں کہ اے علامہ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوگے when you say اللہ اکبر تو بہشت سے ایک حوریہ آئے گی تمہیں ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے، تمہاری کانسنٹریشن کو ختم کرنے. بہشت سے ایک حور آئے گی، تمہارا کام یہ کہ اس حور سے اپنے آپ کو، یعنی اس حور کی طرف تمرکز نہیں کرنا. علامہ طباطبائی اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اور جب وہ حور آتی ہے ان کی نماز کے درمیان، بلاخر حور تو حور ہے، بلاخر آپ بولیں گے تو بہشت سے آئی ہے، یہ تو کوئی ڈسٹریکشن نہیں آئی. جو انسان کمالات پر جاتا ہے نا، حتیٰ چھوٹی چھوٹی نورانی چیزیں، چھوٹے چھوٹے نورانی موجودات جو عالم برزخ میں، وہ بھی اس کے لیے ڈسٹریکشن شمار ہوتے ہیں. اگر وہ نور کی طرف، اس حور کی طرف توجہ کرتے، ہم جو عام لوگ ہیں ہمارے لیے تو وہ کوئی گناہ محسوب نہیں ہوگا، لیکن علامہ کے لیے وہ گناہ محسوب ہوگا. بس اس گناہ سے بھی اپنے آپ کو ڈسکنیکشن دینا یعنی موت اختیاری کا بہت بڑا لیول. اگر کوئی اور سوال ہے، خوب اس کے بارے میں کچھ بتائیں نا. فرار ازمن جو آپ نے 3 ٹیکسٹ پڑھے، اس کے بارے میں کچھ بتائیں. کسی نے پڑھا نہیں پڑھا؟ جی آپ نے پڑھا تھا؟ اوکے. خوب بھالے. اور یہاں پر کہہ رہے ہیں بھائی مجھے پہلے مار دو. ٹھیک ہے خوب. وہ جو امام علیہ السلام کہہ رہے ہیں نا خدائے مجھے لمبی عمر عطا فرما، وہ بدنی اعتبار سے ہے. کیونکہ بدن کو، کیونکہ خودکشی اسلام میں حرام ہے، اپنے بدن کو نقصان ہے اسلام میں. تو یہ جو امام کہہ رہے ہیں مجھے لمبی عمر عطا فرما، یہ بدنی لحاظ سے، باڈیلی لحاظ سے. لیکن وہ جو کہہ رہے ہیں موتو قبل ان تموتو، یعنی اپنے نفس کو شہید کرنا، اپنے نفس کو مار دینا. وہ نفس جو آپ کو مختلف شیطانی وسوسوں میں کیا کرتا ہے؟ ملوث کرتا ہے، اور آپ پھر گناہ کرتے ہیں، اس کو مارنا ضروری ہے. اس کے لیے طویل عمر نہیں مانگنی ہے. اوکے، نفس امارے کے لیے طویل عمر نہیں مارنی، اس کو مارنا ہے. لیکن بدن کے لیے لمبی عمر مانگنی ہے. اوکے. اور کیا بات ہوئی تھی اس حوالے سے؟ بس یہ تو ثابت ہو گیا نا کہ موت کو یاد کرنا کیا ہے، اس کا اثر کہاں پر ہوگا؟ عالم آخرت میں تو ہوگا، لیکن انسان کی تربیت میں سب سے زیادہ مؤثر ترین چیز کیا ہے؟ موت کی یاد. لیکن انفارچونیٹلی آپ جائیں پاکستان میں جائیں، حتیٰ یہاں پر بھی آپ دیکھیں، دوسرے شہروں میں دیکھیں، قبرستان کہاں پر ہوتا ہے؟ قبرستان کہاں پر ہے؟ سنیما کی در ہوتا ہے. سنیما آپ کو شہر کے بالکل سینٹر میں ملے گا اور قبرستان آپ کو شہر سے باہر ملے گا. اوکے. یعنی انسان جب گھر سے جاب کے لیے جا رہا ہے آفس، تو راستے میں اس کو موت کی یاد دلانی چاہیے تھی قبرستان کے ذریعے، لیکن راستے میں گناہ کے منظر آ رہے ہیں. سنیما، کون سی مووی آج لگی ہے؟ ٹھیک ہے. یہ موت کے خوف کا نتیجہ ہے جس نے لوگوں کو اور اداروں کو مجبور کیا کہ قبرستان کو شہر سے باہر رکھیں، تاکہ لوگ قبرستان کو دیکھ کے ڈر نہ جائیں. کتنی عجیب بات ہے. رسول کہہ رہے ہیں کہ کلیور فل ترین وہ ہے جو موت کو یاد کرے. بس ہمارا روز ہمیں کم از کم موت کو یاد کرنی چاہیے. یہ کیوں ہمیں قبرستان کی تاکید کی گئی ہے؟ فاتحہ پڑھو تاکہ اپنے آپ کو اس قبر میں دیکھو جس کے لیے تم فاتحہ پڑھ رہے ہو.
اوکے. بس موت کی یاد شاید واجبات میں سے ہے, اس قدر رسول خدا کی تاکید ہے. بہت ساری, میں صرف 2 کتابیں آپ سب کو انٹروڈیوس کرا دوں اس حوالے سے, جو یوتھس کے لیے ہے, جو 13 سال کے ہیں, 14 سال کے ہیں. یہ کتاب ہے جمکنان سے, آپ کو یہ کتاب مل جائے گی. اوکے, سیاحت غرب. اوکے, جو آغا نجفی کوچانی نے رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی تھی. اور یہ کتاب در حقیقت داستان کی صورت میں ہے, اور شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آغا نجفی کوچانی نے یہ جو داستان لکھی ہے شاید ان کا یہ مکاشفہ تھا. حقیقت میں انہوں نے یہ مکاشفہ دیکھا تھا کہ برزخ میں میرے ساتھ کیا کیا پیش آیا ہے. وہ پوری داستان اپنی برزخ کی انہوں نے اس کتاب میں, تو یوتھس کے لیے بہت اچھی ہے, 13 سال 14 سال. لیکن وہ افراد جو طالب علم ہیں یا جو 20-25 پلس ہیں, ان کے لیے حجت الاسلام مسعود علی, میں رحمۃ اللہ علیہ بولنے والا نہیں بھائی, حافظہ اللہ جو کہ زندہ ہے. اوکے, آئی واز گوئنگ ٹو سے رحمۃ اللہ علیہ. مسعود علی صاحب کی یہ کتاب ہے سرنوشت انسان, 5 جلد کی یہ کتاب ہے, جو کہ احتضار و عالم قبر سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور قیامت اور شفاعت تک یہ آپ کو پوری سیر کرائیں گے آیات اور روایات سے کہ کیا کیا مراحل عالم آخرت میں انسان. مثلا بہت سارے افراد ہیں, اس کو غور سے سنیں, یہ میرا آخری ہے, اس کے بعد آئی ایم گوئنگ ٹو ریپ اپ. کتنے ایسے افراد ہیں جو حالت احتضار میں, حالت احتضار کیا کوئی بتا سکتا ہے مجھے؟ آپ نے بولا عالم احتضار, حالت احتضار, واٹ از حالت احتضار؟ جی حالت کسی کو نہیں پتا ہے؟ پتا چلا موت کو کتنے لوگ یاد کرتے ہیں. حالت احتضار, ایک مردہ, ایک بندہ خدا حالت احتضار میں پڑا ہوا ہے, ڈیتھ بیڈ, یعنی آہستہ آہستہ اس کی روح اس کے بدن سے نکل رہی ہے, جدا ہو رہی ہے. خوب, یہاں پر آپ اس کتاب میں دیکھیں آغا مسعود علی فرماتے ہیں کہ حالت احتضار میں آپ اس شخص کو یہ بات بولو. اوکے, ناٹ قبر والی بات نہیں, میں تلقین کی بات نہیں کر رہا ہوں. حالت احتضار میں جو افراد اس بندہ خدا کے آس پاس موجود ہیں ان کے کیا اعمال ہونے چاہیے. اب آپ فرض کریں, مثلا وصیت, حالت احتضار میں اس شخص کو ضروری کہ وہ وصیت کرے. اوکے, جو اس کے ڈیوز بچ گئے ہیں, مثلا اتنی مہنگائی اب ایران میں ہو چکی ہے کہ بہت ساروں نے اپنا رہن نہیں دیا ہوگا, شاید اجارہ ٹائم پہ نہیں دیا ہوگا, اور اس بندے کو اب حالت احتضار پیش آ چکی ہے. اب یہ کیا کریں یہاں پر؟ Now just imagine this situation. اپنے آپ کو فرض کریں, میں اپنے آپ کو فرض کریں, اسی وقت اپنے آپ کو ذہنی طور پر لے جائیں کہ آپ اس وقت پلین میں موجود ہیں, ایروپلین میں, آپ کراچی پہنچنے والے ہیں. اوکے, لیکن انفارچونیٹلی پائلٹ نے کہا ہے کہ دا پلین از اباؤٹ ٹو کریش, پلین اب کریش ہونے والا ہے اور چانس کم ہے کہ کوئی بچے گا, آکسیجن ماسک بھی کام نہیں کر رہا. خوب, اب یہاں پر انسان کیا کرے؟ جو افراد پلین کریش میں 50-100 افراد ایک ساتھ عالم برزخ میں چلے جاتے ہیں, ان بیچاروں کا عالم احتضار میں کیا ہوگا؟ کیا یہ کوئی وصیت کر سکتے ہیں؟ نہیں. اس کو کہتے ہیں اچانک موت. اب اس مثلا اس کتاب میں آیا ہے کہ اچانک موت سے بچنے کے لیے انسان کیا کرے, یا اس سے پہلے اپنے آپ کو موت کے لیے کیسے اپنے آپ کو پریپیئر کرے, ریڈی کرے اپنے آپ کو. ایک خطرناک حالت میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ یہ, البتہ ڈرانے کے لیے نہیں ہے, وہ یہ کہ چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو, سب کے سب حالت احتضار میں اہل البیت عصمت و طہارت کو مشاہدہ کریں گے. سب کے سب, چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو. کیوں؟ کیونکہ جب انسان حالت احتضار میں ہوتا ہے تو حالت احتضار کا مطلب اب اس کی برزخی آنکھیں کھل رہی ہیں آہستہ آہستہ. He is opening his برزخی eyes are being opened. جیسے وہ آئیز اوپن ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ ان کو اہل البیت نظر آئیں گے. اگر یہ مومن ہوا, ایمان کی حالت میں ہوا اور محبت اہل البیت اس کے دل میں ہوئی تو یہ ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے گا.
اور اگر آدھی محبت ہوئی, آدھا بغض ہوا, پھر بھی یہ ایمان کی حالت میں جائے گا, لیکن اس کو برزخ میں پھر تھوڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا تاکہ وہ پیور ہو جائے, خالص ہو جائے. میں نے یہ بات کیوں کی؟ تاکہ میں یہ کہہ سکوں کہ ظہور امام زمان کب ہوگا نہیں معلوم, لیکن ہر شخص کے لیے ظہور امام زمان ہوگا حالت احتضار میں. اس کو کہتے ہیں ظہور فردی. یعنی امام زمان علیہ السلام, ممکن ہے آپ ظہور امام زمان کے زمانے میں آپ موجود نہ ہوں, لیکن جو شخص حالت احتضار میں جائے گا موت کے لیے, وہ حتماً امام زمان علیہ السلام کو دیکھے گا. بس ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے. جو حوزوی طلاب ہیں ان کی ذمہ داریاں مزید سخت ہیں, جو نان حوزوی ہیں اور جو کم میں ہیں ان کی ذمہ داریاں بھی بہت سخت ہیں, اور جو نان حوزوی ہیں اور بالآخر دیگر کنٹریز میں ان کی بھی بالآخر ذمہ داریاں ہیں کہ اپنے واجبات پہ عمل کریں, مستحبات پہ عمل کریں. التماس سے دعا. ایک صلوات تو پڑھیں محمد.